قرون وسطی کا زمانہ تھا۔ بازنطینی سلطنت کا پایا تخت قسطنطنیہ اپنے زمانے کا سب سے مضبوط اور محفوظ شہر سمجھا جاتا تھا۔ اس کی فصیلیں آسمان کو چھوتی تھیں، سمندر اس کے گرد نگہبان بنا کھڑا تھا اور اہل یورپ اسے ناقابل تسخیر شہر کہا کرتے تھے۔ صدیوں سے ہر سلطان کی خواہش تھی کہ وہ اس شہر کو فتح کرے، مگر ہر لشکر شکست کھا کر لوٹ جاتا۔ یہی وہ شہر تھا جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، قسطنطنیہ ضرور فتح ہوگا، کیا ہی اچھا امیر ہوگا وہ امیر، اور کیا ہی اچھا لشکر ہوگا وہ لشکر۔ چنانچہ جب سلطنت عثمانیہ کا تاج سلطان محمد ثانی کے سر پر سجا، وہ محض 19 برس کے نوجوان تھے، لیکن دل میں ایمان کی حرارت اور عزم صادق کا سمندر موج جزن تھا۔ انہوں نے اپنے رب سے وعدہ کیا کہ وہی اس شہر کے دروازے کھولیں گے جنہیں صدیوں سے دنیا بند سمجھتی آئی تھی۔ ان کے درباریوں نے کہا، یہ کارنامہ ناممکن ہے حضور، بڑے بڑے بادشاہ ناکام لوٹے ہیں۔ سلطان مسکرائے اور فرمایا، ناممکن صرف اس کے لیے ہے جس کا ایمان کمزور ہو۔ سلطان محمد ثانی نے اپنی سلطنت کے تمام وسائل مجتمع کیے، نہایت عزم کے ساتھ توپ خانے تیار کروائے، جن میں مشہور شاہی توپ بھی تھی جو پہاڑ جیسے قلعوں کو لرزا دیتی تھی۔ انہوں نے اپنی فوج کو نظم و ضبط کا پیکر بنا دیا اور بحری بیڑے کو نئے جہازوں سے مزین کیا۔ جب قسطنطنیہ کے سمندری دروازے بند پائے گئے تو سلطان نے ایک ایسی تدبیر اختیار کی جس نے زمانے کو حیران کر دیا۔ انہوں نے اپنے جہازوں کو لکڑی کے تختوں پر رکھ کر خشکی کے راستے پہاڑوں کے اوپر سے گھسیٹ کر سمندر کے دوسری جانب اتار دیا۔ جب صبح بازنطینیوں نے نگاہ ڈالی تو دیکھا کہ عثمانی بیڑا ان کے عقب میں آ پہنچا ہے۔ یوں دشمن کے دل لرز اٹھے۔ طویل محاصرے اور بے شمار مارکوں کے بعد بالآخر 29 مئی 1453 کی صبح سورج اس شان سے طلوع ہوا کہ قسطنطنیہ کے دروازے اسلام کے لیے کھل چکے تھے۔ شہر میں داخل ہوتے وقت سلطان محمد ثانی نے قرآن کی تلاوت کی اور سجدہ شکر ادا کیا۔ انہوں نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ شہر میں ظلم و فساد نہیں بلکہ عدل و رحمت کے سائے پھیلاؤ۔ انہوں نے عیسائیوں کو عبادت کی آزادی دی، گرجا گھروں کی حفاظت کا حکم دیا اور اہل شہر کو امان عطا کی۔ اس عدل و رواداری نے دشمنوں کے دلوں کو بھی نرم کر دیا۔ اسی دن امت نے انہیں لقب دیا فاتح، یعنی قسطنطنیہ کا فاتح، سلطان محمد فاتح۔